السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں اتنی دردناک بڑی افسوس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ایسی ویڈیو آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، واقعی پتھر دل بھی ہوگا اس کا بھی دل پگھل جائے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اولاد کے لیے ہر ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں کہ اللہ ایک اولاد نرینہ عطا فرما دے، لڑکا ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن آج ایک ویڈیو ایک ماں ایک ایسی ابھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا، آپ ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے گا، مکمل دیکھیے گا۔ ایک ماں جس کے 4 بیٹے ہیں، لیکن بیٹے ہونے کے باوجود وہ ماں دعا کرتی، مولا تو نے ان بیٹوں سے بہتر مجھے بیٹیاں دے دی ہوتی۔ کہتی مولا لڑکے کسی کو مت دے بلکہ لڑکیاں دے دے۔ وہ ماں کی جب آپ اپنی زبان اس کی زبان سے اپنے کانوں سے اس کی فریاد سنیں گے، اس کی آنکھوں دیکھیں آنسو دیکھیں گے تو واقعی یقیناً آپ کا کلیجہ پارا پارا ہو سکتا ہے۔ وہ ماں جس کی 4 جوان اولادیں، جوان بیٹے، وہ چوراہے پر گلی پر ایک ٹھیلا لگا کر چاٹ پکوڑی کا کام کرتی ہے، لوگوں کے لیے چاٹ پکوڑی بیچتی ہے اپنے پیٹ پالنے کے لیے۔ اور تکلیف میں وہ اولادیں جس کو 4 اولادوں کو اس نے جگر کا خون چسا کر بڑا کیا تھا، جوان کیا، آج وہ اولادوں نے اپنے ماں باپ کی طرف مڑ کر بھی دیکھنا چھوڑ دیا۔ وہ اولادیں جن پر بھروسہ کرتی تھی ماں کے بڑھاپے پہ میری لاٹھی کا سہارا بنے گی، انہی اولادوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے اس درد بھری ماں کی بات سن لیجئے گا، درد بھری بات، اس پیاری ماں کی درد بھری بات، اس کی اولاد کی غلطیوں کے بارے میں سن لیجئے، اس کے بعد میں اس کی پوری وضاحت کرتا ہوں۔ سنیے گا، دیکھیے کیا کہتی ہے۔ بیٹے کا کیا فائدہ جو ماں کا خیال ہی نہ رکھے۔ اللہ میں ایسے بیٹے کسی کو بھی نہ دے۔ میں کمانے کے لائق نہیں ہوں، میں ٹور نہیں سکتی ہوں، جیسے میں بیمار ہوتی ہوں مجھے بیمار کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے بیٹے اپنی ماں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتی ہوں میرا دل بھر آتا ہے۔ کبھی میرے بیٹے بھی میرے کو گود میں اٹھا کے لے کے جاتے۔ میرا نام رخسانہ ہے، میری عمر 70-80 سال ہے، میں شوگر کی مریض ہوں، میں ریڑھی لگاتی ہوں چپس کی، کہ میں اپنے کسی کے لیے کمانے کے لیے نکلتی ہوں۔ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا میرا کنوار ہے، 3 بیٹا میرا شادی شدہ ہے۔ اللہ میں ایسے بیٹے کسی کو بھی نہ دے جو ماں کو خیال نہیں رکھتے۔ اللہ میں ہر کسی کو بیٹیاں دے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا نہ دے۔ جو مجھے روڈ پہ جا کے بیٹوں نے کھڑا کر دیا، میں کمانے کے لائق نہیں ہوں، میں ٹور نہیں سکتی ہوں، میرے شوگر کے دانے نکلے ہیں پاؤں کے اندر، میرا 1000 کا روز کا ٹیکا لگتا ہے۔ جب تک 1000 کا ٹیکا نہ لگے کہ میری شوگر نہیں جاتی، 1000 کا پورا ٹیکا لگتا ہے، میرے پاؤں میں پیٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے میں کہتی ہوں کسی کو ایسا بیٹا نہ دے کہ جو ماں کا خیال رکھے۔ اولاد دیتا ہے اللہ میاں، مانگتی ہے مائیں ہمارے بیٹا اور بیٹا ہے، اس بیٹے کا کیا فائدہ جو ماں کا خیال ہی نہ رکھے۔ جب میں بیمار ہوتی ہوں میں وہ اندر پڑے رہتے ہیں، میں باہر بیٹھی روتی رہتی ہوں، مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا کسی کو بھی نہ دے کہ ماں کا دکھ نہ سمجھ سکے ہو۔ ایسے کسی کو بھی اللہ میں نہ دے، کسی کو نہ دے۔ ابھی ایک کی کنوارے کی شادی نہیں کری ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ خیال رکھتا ہے میرا۔ 3 جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، جیسے میں بیمار ہوتی ہوں مجھے بیمار کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جب میں ٹھیک ہو جاتی ہوں میرے پاس آ جاتے ہیں، 3-4 مہینے رہتے ہیں، پھر وہ سسرال چلے جاتے ہیں۔ اب میں بتاؤں میں مجبور عورت ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے خاوند کی 12,000 تنخواہ ہے، میں کرائے پہ بیٹھی ہوں۔ اب میرا بجلی کا بل 9,000 روپیہ آیا ہوا ہے، میں کہاں سے بھروں وہ بل؟ اب کماؤں گی نہیں، کہاں سے بھرا جائے گا؟ کرایہ مکان کا کرایہ نہیں بھرتی، اگلے کہتے مکان خالی کرو۔ خاوند میرا سکورٹی گارڈ ہے، 12,000 کی ان کی تنخواہ ہے، صبح 7 بجے جاتے ہیں، رات کو 7 بجے واپسی آتے ہیں۔ ادھر سے یہ میرا تقریباً بن جاتا ہے 500-600، کبھی بنتا بھی نہیں ہے، میں ایسے بس واپسی لے جاتی ہوں۔ اسپتالوں میں جاتے ہیں ادھر کہتے ہیں لائن لگاؤ، لائن کیسے لگائے؟ میں شوگر کی مریض ہوں، میرے پہ لائن نہیں لگتی ہے۔ باہر دوائی لینے جاتے اتنی مہنگی دوائیاں دیتے ہیں کہ میں پورا نہیں کر سکتی دوائیوں کا۔ دنیا تو بہت ہے جو کہتی ہے ہماری بہویں بھی آئے، میں نے بچوں کی دھوم دھام سے شادی کری ہے، اور میرے نصیب میں ان کا نہ کھانا ہے، نہ میرے کپڑے دھوتی ہیں، نہ میرا کھانا پکاتی ہیں۔ وہ رہنے کے لیے میرے پہ ہوشیار ہیں،
अम्मा ये ला दे, आंटी ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, मैं ला के दे देती हूँ। मेरा ख्याल नहीं रखती है, ना दुख में ना सुख में, किसी चीज का मेरा वो साथी नहीं है। ऐसी बहुआ भी नहीं होनी चाहिए कि सास अच्छी है कि बहुआ ऐसी है। मैं उन मायों को तो आपने इस बूढ़ी माँ की बात को सुना, वाकई इसकी माँ के बात में इतना दर्द है, बड़ा अफसोस लगता है। बूढ़ी माँ रो रो के कहती है कि ऐसी औलादें किसी को ना दे अल्लाह, बल्कि बेटियां दे दे, बेटे ना दे। इन बेटों ने इतना जुल्म इस बूढ़ी माँ के साथ किया था। जिस माँ को ये गुमान था, जिस माँ की ये उम्मीदें थी कि बुढ़ापे पे मेरी लाठी का ये सहारा बनेगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे, मेरी औलादें मुझे कमा कर खिलाएंगी, मगर उन बच्चों ने उसकी सारे अरमान पर पानी फेर दिया। माँ कैसी रो रो के बिलक बिलक कर कहती कि अल्लाह बेटियां दे दे, बेटे किसी को ना दे, बेटे इतने जालिम होते हैं। ठेला चलाकर, ठेले से चीजों को बेचकर अपना पेट पालन करती, अपना गुजारा करती, कितनी जालिम औलादें रही होंगी। कितना जुल्म उसके साथ हुआ, इस बूढ़ी माँ के साथ कितना जुल्म किया होगा उन औलादों ने। जो माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं देना चाहिए, आज वो दुआएं ना देकर बल्कि आंखों में आंसू लिए है और रो रो कर कहती है अल्लाह, इससे बेहतर था कि मेरी बेटियां होती और ये बेटे ना होते। कितने ये जालिम लोग हैं, कितने जुल्म ये औलादें करती। मगर याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये माँ तो दुनिया से चली जाएगी, फिर ये बच्चे अपने माँ को याद में रोएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि इनकी औलादें भी फिर इनके साथ यही सुलूक करेंगी। उसके बाद इन्हें एहसास होगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने अहम थे, कितनी ज़रूरी थे, आज मेरा कोई नहीं है। क्योंकि जिस दिन माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं उस दिन इंसान का कोई नहीं होता। सबसे बड़ा हमदर्द अगर कोई होता है तो उसके वालिदैन हर इंसान के होते हैं। वालिदैन जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं फिर उसके बाद दुनिया में कोई असली हकीकी हमदर्द नहीं होता है। ये हकीकत है, दुनियावी एतबार से हर कोई कहता है कि हम तुम्हारे हैं, मगर जब वक्त पड़ता है तो माँ बाप के सिवा कोई अपना नजर नहीं आता है। औलाद को कोई तकलीफ होती तो उससे कई गुना ज्यादा माँ बाप को तकलीफ हो जाती है, लेकिन जब माँ बाप को तकलीफ होती है तो यही तकलीफ औलाद महसूस नहीं करती। औलाद महसूस नहीं करती इस तकलीफ को। तो आज मेरे बताने और कहने का मकसद यही है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि माँ बाप जो अपने बच्चे को जन्म देने से लेकर सोचते हैं कि यह मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरे लिए सहारा बनेगा, यही खुशी होती है। और बाकी लड़कों से कोई खुशी की उम्मीद नहीं होती। लड़के सिर्फ इसलिए खुश माँ बाप होते हैं कि आखिर में जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे तो मेरे सहारा मेरा लड़का, मेरी औलाद ये बनेगी। मगर जब उस सहारे के चक्कर में माँ बाप अपनी उम्रें तमाम कर लेते हैं उस बच्चे की परवरिश करते खिलाते पिलाने में, जब बच्चा जवान होता है माँ बाप थक जाते हैं, कमजोर लागर हो जाते, वही उम्मीदें करते हैं तो वो लड़का आंख दिखाता है, माँ बाप को ठोकर से मार देता, निकाल देता है। उस वक्त वो माँ बाप जिसकी औलाद उसको ठोकर से मारती है तो उसकी मौत आने से पहले, वो माँ बाप मरने से पहले अपने बेटे की तानाजनी बातें सुनकर पहले से ही मर जाया करते हैं। खुदारा अपने माँ बाप की कदर करो जब तक वो हयात है, क्योंकि मरने के बाद वो दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले, कभी तुम्हें मिलने वाले नहीं, मरने के बाद कभी नहीं मिलेंगे। अगर तुम उनकी खिदमत करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारी औलादें तुम्हारी